بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام اس پاک ذات پر جو وجہ وجود کائنات ہے. تمام ناظرین و سامعین کو سردار نجی اللہ کا سلام. ناظرین، قدرت نے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، انسانوں کو پرلطف کرنے کے لیے ندی نالے بنائے، پہاڑ بنائے، جنگلات بنائے، اس دنیا میں مختلف طرح کے رنگ بھرے تاکہ انسان اپنی جو مشکلات ہوتی ہیں یا جو ٹینشن ہوتی ہے وہ اس جگہ پر جا کر قدرتی نظاروں سے پرلطف ہو کر وہ جو اپنے سٹریس ہارمون ہوتے ہیں انہیں ریلیز کر سکے. اسی طرح سے جو اس دنیا کی رنگینیوں سے پرلطف ہونے والے انسان ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کاروباری مراکز کو، اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے آفیسز کو مختلف قسم کے رنگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ جو ان کے سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں وہ انہیں ریلیز کر سکیں، وہ اپنی جو سٹریس کنڈیشن ہے اس سے باہر نکل سکیں. تو اس قسم کے جو پینٹس ہیں ان کے مختلف برانڈز کے نام آپ نے ہمیشہ سے وائٹو پینٹ کے آر ایس ایم علی اصغر شاہ صاحب اور جنرل مینیجر اعجاز علی خان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے جان سکیں کہ وائٹو پینٹ انڈسٹری واقع کہاں پر ہے، مینوفیکچرنگ یونٹس کہاں پر ہیں، آپ کو کیا رعایت مل سکتی ہے وائٹو پینٹ سے. ساری گفتگو ان سے کرتے ہیں اور ساری ڈیٹیلز لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا چونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ مینوفیکچرنگ یونٹس کہاں پہ ہیں وائٹو پینٹس کے اور عوام کو کیا سہولیات دے رہے ہیں. میں آپ کو بریف کر دوں. جس طرح آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ جو سٹریس ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور آپ فریشنس فیل کرتے ہو، تو یہ چیزیں بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کی نالج آپ کے پاس ہے تو یہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. جہاں تک وائٹو پینٹ انڈسٹری کا تعلق ہے تو ہمارا پروڈکشن یونٹ ہے سرگودا میں. سرگودا میں ہمارا یونٹ ہے اور وہیں سے ہماری پروڈکشن بھی وہیں پہ ہوتی ہے اور سرگودا سے ہی ہم اپنے پورے ملک میں جہاں سپلائی کرتے ہیں اس چینل کو یوٹیلائز کر کے نارتھ میں، ساؤتھ میں، سینٹر میں ہمارا میٹیریل جاتا ہے. اچھا سر، اس کی پروڈکشن کا کتنا عرصہ ہو گیا وائٹو پینٹس کی؟ وائٹو پینٹ انڈسٹری جو ہے یہ ایک گروپ آف انڈسٹریز کا ایک پورشن ہے جس میں مختلف کمپنیز ہیں، جن میں سلطان فیڈ مل ہے، جن میں گوال گم ہے ہماری، وہ ہم بناتے ہیں اور ہم کیمیکل ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہ پینٹ کا پروجیکٹ جو ہے یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کوئی 6 سال پہلے 2019 میں. تو 2019 سے ہم پینٹ انڈسٹری کو رن کر رہے ہیں یہاں پہ اور الحمدللہ پہلے ہمارا برانڈ اتنا نون نہیں تھا جتنا اب نون ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ہم سے ہمارے پروڈکٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. جی عوام کو بتانا چاہتے ہیں. اچھا سر، اس طرح کہ آپ کی جو کمپنی ہے اس کے جو انٹیریئر اور ایکسٹیریئر پینٹس ہیں اس کے حوالے سے ذرا لوگوں کو بتائیں کہ کون کون سے پینٹس اس میں شامل ہیں، ان کی کوالٹی کوانٹٹی کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں، ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پینٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انٹیریئر اور انٹیریئر پروڈکٹ ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ بلڈنگ کے اندر لگے. بیسیکلی یہ ہوتے سارے ایملشن ہیں، چاہے آپ ایکسٹیریئر میں لگائیں چاہے آپ انٹیریئر میں لگائیں. اس کی پھر ریسیپیز، اس کی فارمولیشن مختلف ہوتی ہے. جو انٹیریئر ایملشنز ہوتے ہیں یا جو گھر کے اندر پینٹ لگ رہا ہوتا ہے اس کی تھننگ ہم پانی سے کرتے ہیں اور وہ پروڈکٹ اس میں پھر مختلف شیڈز ہوتے ہیں اور اس شیڈز کو لگانے کے لیے اس سے پہلے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ہمارے سامعین کو یقیناً اس چیز کا پتہ بھی ہوگا کہ فلنگ لگاتے ہیں، پرائمر لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹاپ کوٹ لگتا ہے یعنی شیڈز لگتے ہیں. تو ہم اس کے جو بیسک ہے جہاں سے اس کے پرائمر، اس کی فلنگ، اس کے ٹاپ کوٹ، وہ سارے ہم آپ کو جو انٹیریئر پینٹس ہے اس میں آفر کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ایکسٹیریئر میں لگتے ہیں جس کو دیسی زبان میں یا کامن لینگویج میں ویدر شیلڈ کہتے ہیں. ویدر شیلڈ کا بھی صرف ویدر شیلڈ نہیں ہے، اس کی بھی پہلے آپ کو بیس بنانی پڑتی ہے اور بیس کے لیے بھی جن پروڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ وائٹو پینٹ انڈسٹری آپ کو آفر کرتی ہے. اسی طریقے سے ایملشن کے ساتھ ایک پروڈکٹ نتھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں انیمل. انیمل کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں ووڈ کے اوپر اور میٹل کے اوپر، تو انیمل بھی وائٹو پینٹ انڈسٹری آپ کو آفر کرتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ پینٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو لیکر، سیلر، جس کو عام دیسی زبان میں پالش لوگ کہتے ہیں، بیسیکلی گلاس کے لیے اور ووڈ کی شائن کے لیے وہ بھی ہماری کمپنی آفر کرتی ہے. اور یہ مختلف قسم کے جو کوٹنگز ہیں جو لوکل یوز ہوتے ہیں جن میں ریڈ آکسائڈ ہے،
جس کو پرائمر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ریڈ آکسائڈ بھی ہم آفر کرتے ہیں. ہم اس میں ایک وائٹ کلر کا پرائمر آتا ہے, وہ بھی ہماری کمپنی آفر کرتی ہے. غرض پینٹ انڈسٹری کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے ڈیکوریٹو پینٹ کی, وہ ایکو پینٹس وائٹو پینٹس جو ہے وہ آپ کو آفر کرتی ہے. اچھا سر, وائٹو پینٹس کی کوالٹی, کوانٹٹی اور اس کی پرائس جو ریٹس ہیں اس کے بارے میں ذرا عوام کو بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. عام کنسیپٹ یہ ہے مارکیٹ میں لوگوں کا, جب ہم اس انڈسٹری میں نہیں آئے تھے تو ہمارے مائنڈ میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہوتی تھیں کہ یہ کمپنی پاکستانی ہے, یہ کمپنی لوکل ہے, یہ ملٹی نیشنل ہے. پینٹ انڈسٹری اس وقت جتنی بھی کمپنیز پاکستان میں پینٹ بزنس میں انوالو ہیں, ان کا 99% جو ان کی پروڈکشن ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان میں, نمبر 1. پھر اس کی بیسکس ہیں, مطلب اگر آپ نے ایکسٹیریئر ایملشن یا ویدر شیلڈ بنانا ہے تو اس میں جو 10-12 آئٹم آپ نے ڈالنی ہے, وہ اس میں سے میکسیمم آئٹم لوکل ملتی ہیں اور کچھ آئٹم اس کی جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہیں. تو جو ملٹی نیشنل کمپنی والا ہے اس نے بھی امپورٹ کر کے یہاں پروڈکٹ بنانی ہے, جو پاکستانی کمپنی ہے اس نے بھی یہیں پہ آ کے پروڈکٹ بنانی ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ اس میں لوکل کنزیومر کے لیے کیا بینیفٹ ہے, بینیفٹ یہ جب آپ بڑے ادارے میں جاتے ہیں, ملٹی نیشنل میں جاتے ہیں, تو وہ آپ کو اپنے برانڈ کی کاسٹ بھی آپ سے وصول کرتا ہے کہ چونکہ میرا برانڈ بڑا ہے, میرے اوور ہیڈ زیادہ ہیں, تو اگر پروڈکٹ کی کاسٹ اس کی سے 10% ہے تو اس میں وہ 3-4% ایڈ کرتا ہے یا 5% ایڈ کرتے برانڈ کا کہ جی میرا بڑا برانڈ ہے. باقی پروڈکٹ سب کی سیم ہے. ہاں اس میں سلائٹ فارمولیشن سیم اس طرح کہ ریشیو کا فرق ہوتا ہے. مطلب اگر آپ نے ایکسٹیریئر ایملشن بنانا ہے یا انٹیریئر آپ نے بنانا ہے تو اس میں جو بائنڈر ڈلتے ہیں وہ بائنڈر یا تو کسی نے 25% ڈالے ہوں گے تو کسی نے 20% ڈالے ہوں گے, وہ ادروائز ریسیپی کی بیسک سیم ہوگی کہ جو آئٹم اس نے ڈالنی ہے وہی آئٹم دوسرے نے ڈالنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو پروڈکٹ دیں, ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جی ہماری پروڈکٹ کو آپ کسی بھی اچھی کمپنی سے کمپیئر کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کا فورم ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم کسی کا نام کوٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے, لیکن جتنی بھی کمپنیز ہیں چاہے وہ لوکل ہے یا ملٹی نیشنل ہے, پاکستانی یہ باہر کی ہے, جو پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں, ہمارا وائٹو کا برانڈ چاہے ایکسٹیریئر ایملشن ہو, چاہے انٹیریئر ایملشن ہو, چاہے ہمارے پرائمر ہوں یا ہمارا انیمل ہو, آپ اس کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. اور پرائس میں آپ کو گیپ زیادہ ملے گا. وہ گیپ آپ کو اس مد میں زیادہ ملے گا کہ ہمارے جو پروموشنل بجٹ ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کے پروموشنل بجٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ اپنے ڈیلرز کو بیرونی ملک سفر بھی کرواتے ہیں اور مختلف انسینٹیوز آفر کرتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں وہ کنسیپٹ اتنا نہیں ہے. ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ ہم وہ بینیفٹ دیں جس سے ہمارا ڈیلر, ہمارا وہ کاریگر جو ہماری پروڈکٹ لگاتا ہے اس کو روزگار ملے. اگر وہ کاریگر میری پروڈکٹ بھی 10,000 کی بیچے تو ہم سب کو اس وقت بخوبی معلوم ہے کہ جو لوگوں کی پرچیزنگ ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے اوور ہیڈس کم ہوتے ہیں, ہماری مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز, پروموشنل ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہے, تو ہم اس بینیفٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو, تاکہ اس کو چیز بھی کوالٹی والی ملے. اور یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ بیسیکلی ہم عوام کو سنا رہے ہیں اور یہ ریکارڈ پہ آ رہی ہے. یہ اگر میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ہماری پروڈکٹ کو کسی بھی اچھی کمپنی کے ساتھ لگائیں, تو یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ آپ کا چینل یا آپ کی جو ویڈیو ہے آج نہیں دیکھے گا, کل کوئی دیکھے گا, پرسوں دیکھے گا, اور وہ یقیناً ہم سے اگر نہیں تو آپ سے تو کہے گا کہ جی آپ نے ایک کمپنی کے جنرل مینیجر کو بلایا اور اس سے آپ نے انٹرویو دیا, تو جو انہوں نے کلیم کیا یہ چیز ایسے نہیں ہے. تو یہ تو ہم عوامی سطح پہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کو اگر آپ اس کی پریسکرپشن کے مطابق, اس کی ڈائریکشنز کے مطابق, جو اس کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے, آپ اس طریقے سے لگائیں تو کسی بھی اچھی کمپنی سے آپ کو یہ کم رزلٹ نہیں دے گا. بہت شکریہ سر. ہم ریجنل سیل مینیجر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اصغر شاہ صاحب, ان سے بھی گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے کیا ڈیٹیلز لائیں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا شاہ صاحب, سب سے پہلے تو انہوں نے چونکہ ڈیٹیلز تو سر نے ساری دے دی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کمپنی کلیم لیتی ہے, کیونکہ دیگر کمپنیوں کے بارے میں اس وقت عوام کے اندر یہ رائے ہے کہ کمپنی کہہ دیتی ہے کہ ہم کلیم لیتے ہیں, یا پھر بعد میں کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے, پینٹ اتر جاتا ہے یا 100 قسم کے مسائل آ جاتے ہیں, تو کیا ہماری کمپنی جو وائٹو پینٹس ہے یہ کلیم لیتی ہے؟ جی جی بالکل, کیوں نہیں لیتی. ماشاءاللہ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے اس ادارے میں کام کرتے, اور
آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ جو بھی کلیم ہوتا ہے بعض کمپنیوں کا میں کسی پہ بلیم نہیں کرتا کسی پہ، لیکن میں اپنی جو رسپانسبلٹی بتاتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کال کرتے ہیں، اگر سیم ڈے ہم آ جائیں، سیم ڈے اگر پہنچ جائیں اس جگہ پہنچ جائیں، نہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیکنڈ ڈے لازمی آ کے وہ کلیم کو چیک کریں آیا کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں، کیا مسئلے ہیں۔ اگر ریزنیبل مسئلہ ہوا کمپنی کی طرف سے یا ہو تو اس کو ہم لازمی کلیم کرتے ہیں، کیونکہ آج کل میں پھر کہوں گا کہ حالات ایسے ہیں کہ بہت تعداد ہے پینٹروں کی، اس میں سینئرز بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، کسی کو لگانے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کسی کو کیا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ تو یہ اس کے سر کیا بیسکس ہوتے ہیں آپ کی، کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے کلیم لینے کے لیے؟ کلیم لینے کے لیے دیکھیں، میں ایک چیز کوئی بھی ایک پروڈکٹ لیتا ہوں، ویدر شیٹ کہہ دیتا ہوں کہ ویدر شیٹ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویدر شیٹ بیسکلی اس کے نیچے کچھ بھی نہ لگائیں آپ، ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ویدر شیٹ لگائیں، ڈائریکٹ لگائیں، اگر اس میں کوئی اتر جائے، اس کا فیڈ ہو جائے تو وہ کمپنی ذمہ دار ہے۔ تو یہاں پر کافی جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی فلنگ لگا لیں، کوئی کیا کریں، اس کے لیے اسپیشلی فلنگ بنتی ہے، ایکسٹیریئر وال پٹی ہوتی ہے، پرائمر ہوتا ہے اس کا، اگر آپ وہ یوز کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نہ یہ چیز اترے گی اور نہ کوئی مسئلہ آئے گا۔ تو یہ تھوڑی بہت کلیم بھی پھر اسی صورت میں لیں گے؟ صورت میں کرتے ہوتے ہیں کہ میں اس میں تھوڑی سی جو ہے نا ایڈیشن کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم جو پروڈکٹ دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کمپلینٹ فری ہے، نمبر 1، ٹھیک۔ آپ سے پہلے جو میں نے گفتگو کی میں نے اس میں یہ بتایا کہ اس کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اس پروڈکٹ کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اپلائی کر دیا اور آپ کو کوئی ایشو آیا، ہمارے ہر شہر کے میں یار شہر کے قریب نمائندے ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے ہمارے ڈیلر کے تھرو۔ آپ نے جس سیٹ اپ سے میٹیریل لیا ہوگا آپ اس ڈیلر سے کہو گے، ڈیلر کمپنی کے نمائندے سے بات کرے گا، اور کمپنی کا نمائندہ جو ہے وہ پہلی فرصت میں وہاں جائے گا، پہلے تو اس سرفیس کو، اس جگہ کو چیک کرے گا کہ بھئی کمپلینٹ کیا ہے، کس نیچر کی کمپلینٹ ہے، اس کو ویریفائی کرے گا، پھر اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یہ میٹیریل جو لگا ہے یہ واقعی ہمارا ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر جس بیچ کے تھرو، جس بیچ پیک اس کا ہوگا اس کو چیک کریں گے، اور اسی سے ملتا جلتا میٹیریل ہمارے ڈیلر کے پاس پڑا ہوتا ہے، ہم اس میٹیریل کو بھی وہاں پہ لے جا کے اپلائی کرتے ہیں کہ آیا اس میٹیریل میں فرق ہے تو پھر ہمارے دوسرے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ مطلب آپ نے ہمارا اگر ایک وائٹ شیڈ لگایا ہے باہر اور اس میں کمپلینٹ آ گئی تو ہم اسی شاپ والے سے کہتے ہیں یا اسی ڈیلر سے کہتے ہیں کہ یہ گیلن لے آئیں، اور ہم وہیں پہ لگاتے ہیں۔ اگر اس میں کمپلینٹ آ گئی تو پھر تو بات ٹھیک ہے، ایک آپشن تو یہ ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم پینٹ اپلائی کرتے ہیں تو عام کنسیپٹ یہ ہے کہ کوئی پہلے وائٹ سیمنٹ لگا دیتا ہے، زیادہ تر لوگ چونا لگا دیتے ہیں۔ جب آپ چونے کے اوپر ان چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ کو شکایت آتی ہے۔ دوسرا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس کو لگانے والے لوگ ہیں وہ شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان سے بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، تو چونکہ ہم ایک ہی فیلڈ کے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس صورت میں ہم اپنے اس کاریگر کو بھی کمپنسیٹ کریں اور اس مالک مکان کو بھی کمپنسیٹ کریں، گو کہ ادارے کو اس میں کوئی بھی نہ غلطی نہ اس کا کوئی رول ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے کسٹمر کو پھر بھی بینیفٹ دیتے ہیں، بینیفٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن سوچ سمجھ کے، کیونکہ جب ہم کلیم کر رہے ہیں کہ میں اچھی کمپنی کے معیار کے مطابق پروڈکٹ دے رہا ہوں تو پھر میری کمپلینٹ آئے ہی کیوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال آ جائے 0.1%، 0.2%، تو پھر اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے، اس ڈیو پروسیس پہ جائے گا، اور اگر یہاں پہ مارکیٹ میں وہ چیز ویریفائی ہو جائے تو پھر اسی کا کوڈ جائے گا فیکٹری میں، پھر فیکٹری میں جو ہماری کیمسٹ ہیں، جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ ویریفائی کرے گی کہ بھئی یہ کمپلینٹ کیوں آئی ہے۔ اس کے ریٹین سیمپل ہوتے ہیں کہ جو پروڈکٹ یہاں لگی ہے اس کے سیمپل ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں، بھلے وہ سال پرانا ہو یا 2 سال پرانا ہو، اس کو بھی وہاں چیک کیا جاتا ہے کہ آیا جو ریٹین سیمپل ہے وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، وہ پھر ہماری اس کمپلینٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو وہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اچھا سر، وارنٹی، آخری کوشچن آپ سے کروں گا کہ وارنٹی کا جو کنسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ وارنٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر جو برانڈز اس وقت جن کا نام بک رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں کوئی چھوٹے برانڈ سے یا لوکل برانڈ سے، تو یہ وارنٹی کا کیا کنسیپٹ ہے، اور اگر ہے تو پھر وائٹو پینٹس کتنی وارنٹی دے رہا ہے؟ میں وارنٹی کا آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پروفیشنلی مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے کا نام لیں۔ آپ کے ملک میں جتنے بھی بڑے برانڈ ہیں کوئی بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ کی گارنٹی نہیں دیتا۔ اب آپ کے ذہن میں جس کا بھی نام آ رہا ہو وہ کہتے ہیں جی ہم نے چیز دی ہے ٹھیک ہے،
آپ اس کو لگائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی ہماری پروڈکٹ لگائیں, اگر اس پروڈکٹ میں کوئی کمی آئی, کیونکہ جب آپ اس کو ڈبہ کھولتے ہیں یا گیلن کھولتے ہیں یا ڈرمی کھولتے ہیں تو وہ دیوار پہ لگتے ہی اپنا آپ دکھا جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھئی کمپلینٹ نہیں لیتے یا ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے. جب ہم فورم پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہماری پروڈکٹ کسی طور بھی کم نہیں ہے, تو اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا میں ایک چیز آپ کے ساتھ اور شیئر کروں, یہ جسٹ ایک فن کے طور پہ آپ اس کو لے لیں کہ جب آپ پینٹ یوز کرتے ہیں, چاہے وہ انٹیریئر ہو چاہے وہ ایکسٹیریئر ہو, چاہے وہ انیمل پینٹ ہو جو ووڈ پہ یا میٹل پہ لگتا ہے, کبھی ایسا آپ نے سنا ہے آج تک کہ جی وہاں پہ ڈسٹیمپر یا ویدر شیلڈ لو کوالٹی کا لگ گیا اور وہ بلڈنگ ڈسٹرب ہو گئی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا. تو یہاں پہ تو لوگ گارنٹی مانگتے ہیں, وارنٹی مانگتے ہیں. ایسے ہی ہے آپ جب سریا لگاتے ہیں تو کبھی کسی نے پوچھا کہ جی سریے کی گارنٹی کیا ہے, یا جس ڈیلر سے آپ سریا پرچیز کرنے جا رہے ہیں آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ یہ سریا تمہارے پاس کراچی کا ہے, کوئٹے کا ہے, لاہور کا ہے, اسلام آباد ہے, کہاں کا ہے؟ یا جس انڈسٹری کا آپ سیمنٹ لگوا رہے ہیں, کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ سیمنٹ جو آپ مجھے دے رہے ہو اس کی ایکسپائری کتنی رہ گئی ہے, یہ تمہارے گودام میں آیا تھا, اس کی سٹوریج ٹھیک تھی, یہ مجھے جو بعد میں جو آپ کے پلاسٹر ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیا کبھی کسی نے اس کے ساتھ گفتگو کی ہے؟ نہیں کی. وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, سیفٹی. ہاں اصل نقصان چیزیں وہ ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کی سیفٹی کے ساتھ ہے, پینٹ کا تعلق آپ کی ڈیکوریشن کے ساتھ ہے, تو سیفٹی کمز فرسٹ. تو جس چیز کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہم اس کو فوکس نہیں کرتے, اور جس پہ کنسنٹریشن نہیں کرنی چاہیے سارے ایسے ہی جاتے. یہ ہمارا ایک قومی المیہ کہہ لیں یا ایک اپروچ کہہ لیں کہ جس چیز کا نقصان زیادہ ہے اس کو ہم اگنور کر لیتے ہیں, اور جس چیز کا مطلب نہ ہونے کے برابر اس پہ ہم بحث شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آپ کی سوال کا جواب یہی میرے بن سکتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جاتے جاتے اپنے ناظرین کو, جس لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, انہیں اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور. آپ کے ناظرین کے لیے اور ہماری ناظرین کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس وقت یہ جو میرے ساتھ دو کولیگ میرے کھڑے ہیں, علی اصغر شاہ اور طاہر صاحب اور میں اعجاز علی خان, میرا پینٹ انڈسٹری میں 20 سال سے اوپر کا ایکسپیرینس ہے. جو میرے لیفٹ پہ کھڑے ہیں ان کا پینٹ انڈسٹری میں 15-16 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور جو میرے دوسرے کولیگ ہیں ان کا بھی لگ بھگ 18-20 سال کا پینٹ انڈسٹری میں ایکسپیرینس ہے. کوئی ایسی چیز پینٹ انڈسٹری کی نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہو, کوئی ایسی ریسیپی, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نے نہ دیکھا ہو یا جس کا ہمیں تجربہ نہ ہوا ہو. ہم جو پروڈکٹ, جو چیز اور جو آفر آپ کو دیں گے وہ دی بیسٹ ہوگی, جو پروڈکٹ آپ کو دیں گے وہ دی بیسٹ ہوگی. آپ مکمل اعتماد کے ساتھ اور فل ٹرسٹ کے ساتھ ہمارے پروڈکٹ لگا بھی سکتے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ ہم فری کلر ایڈوائزری بھی دیتے ہیں. آپ کو کوئی کلر اسکیم چاہیے وہ آپ کو کمپنی دے گی. جو بھی اچھی کمپنی اپنی سہولتیں دیتی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے, دیتے بھی رہیں اور آگے بھی دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, میرے ساتھ وائٹو پینٹ انڈسٹری کے جنرل مینیجر موجود تھے, RSM موجود تھے. ان کی ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی, ساری ڈیٹیلز انہوں نے آپ کو بتائیں وائٹو پینٹس کے حوالے سے. آپ کو اگر مزید کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے یا کوئی کوشچنز ہیں آپ کے, تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے اور وہ جواب بھی آپ سے ضرور شیئر کیا جائے گا. اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈینڈیا روڈ پہ الحدید پینٹ اسٹور کو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے بھی آپ کے تمام جو کوئریز ہیں ان کو حل کیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چاہنے والوں کا بھی. اللہ حافظ.